تو ہم ایک جائز کمپین اپنے حقوق کی بحالی کے لیے چلا رہے ہیں اور جسے روز بروز عوام کی حمایت ریاستی سطح پر بھی، جموں کشمیر کی سطح پر بھی اور ملکی سطح پہ بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اب جو موجودہ سرکار ہے یا یہاں کی مقامی انتظامیہ ہے وہ کچھ گھبرا گئے ہیں اور زیادتیوں پہ اتر آئے ہیں۔ کل جموں میں جس طرح ہماری یہاں کمپین چل رہی ہے، جموں میں اس سے زوردار طریقے سے چل رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ کل جو جموں میں اجتماع ہوا اس پہ خود طارق صاحب جو ہماری پی سی سی کے پریزیڈنٹ ہیں، ادھیکش ہیں ہمارے، وہ خود موجود تھے۔ بہت ہی سینئر لیڈرز جو جموں کے ہیں، جموں کشمیر سے ہیں، وہ ان کے ہمراہ تھے۔ لوگوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ انہوں نے باضابطہ 5 دن پہلے انتظامیہ سے اجازت مانگی تھی، لوکل ایڈمنسٹریشن کو مطلع کیا تھا کہ ہم جہاں اسٹیچو لگا ہے پل کے پاس ہری سنگھ صاحب کا، وہاں ہمیں شامیانہ لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنا اویئرنیس پروگرام جموں میں آگے لے جائیں پرامن طریقے سے، اور جس طرح ذی عزت شہریوں، ذمہ دار شہریوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ کانگریس ایک قومی جماعت ہے، دہائیوں حکومت کی ہے، ملک کو آزادی دلائی ہے۔ اس وقت بھی پورے ملک میں بہت ہی بڑی ذمہ دار جماعت ہے، لوکپریہ جماعت ہے۔ یہ لوگ، اس کے کاریہ ذمہ داری سے ہی کام کرتے ہیں۔ ہم نہ آئین کا النگھن کرتے ہیں، نہ قانون کا النگھن کرتے ہیں، نہ اخلاق سے گرتے ہیں۔ لیکن مقامی انتظامیہ نے جس طریقے کا مظاہرہ کیا جموں میں، پہلے پرمیشن نہیں دی، تپتی دھوپ میں انہیں ننگے آسمان تلے بیٹھنے کو کہا گیا۔ لیجسلیٹرز تھے، فارمر منسٹرز تھے، سول سوسائٹی کے ذی عزت لوگ تھے، انٹلیکچوئلز تھے، عام کاریہ کرتا تھے، جنہیں اس ملک میں آئین، قانون اور اخلاق نے یہ حق دیا ہے کہ وہ یہاں کے جمہوری نظام کے سٹیک ہولڈرز ہونے کے ساتھ ساتھ حصے دار بھی۔ اور حصے داری کیا ملی کر انتظامیہ سے؟ ننگے آسمان تلے بٹھایا۔ جب وہ منہ ہو گئے کانگریس دفتر کی طرف وزارت روڈ پہ، وہاں بھی وہ سڑک پہ نہیں بیٹھے، ذمہ دار شہریوں کی طرح پٹری کی جگہ لے لی، اور وہاں بھی نیترتو طارق صاحب کر رہے تھے۔ اتنے میں پولیس آئی، وہاں بھی وردی میں ملبوس فوٹو اٹھانے شروع کیے، یہاں بھی وردی میں ملبوس فوٹو اٹھانے شروع کیے، جو قابل اعتراض بات ہے۔ یہ ایک جانی پہچانی ذمہ دار جماعت کی اور کانسٹیٹیوشنلی ریکگنائزڈ پریویلیجڈ سٹیزنز کی بھی جماعت تھی، وہاں ان کو کرمنلز کے طور ٹریٹ کر کے ان کے فوٹوگراف لینے شروع کر دیے۔ اس پہ اعتراض بجا تھا۔ جب کرا صاحب نے اعتراض کیا تو ارد گرد پولیس والے کھڑے ہو گئے بندوقیں تان کے۔ دکم پیل پہ بات آئی، اور جو مقامی ڈی ایس پی ہیں جنہوں نے رجوری کے ایم ایل اے صاحب کو، آنریبل ایم ایل اے، اس کو بھی وہی ایک شخص ذمہ دار ہے جس کو مین ہینڈل کیا تھا کچھ دن پہلے، وہ اسی وتیرے پہ اتر آیا اور کرا صاحب کو مین ہینڈل کیا، کرا صاحب کے ساتھیوں کو مین ہینڈل کیا، انہیں وہاں سے ایوکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بجا تو ریزسٹنس دی، لیکن سڑک پہ نہیں آئے، ذمہ داری سے پھر وہیں بیٹھے تپتی دھوپ میں۔ یہ قابل مذمت اقدام ہراساں کرنے کی کوشش ہے۔ جہاں صدر کو دھکیلا جائے، جہاں لیجسلیٹرز کو دھکیلا جائے، جہاں پولیس یونیفارم میں
کیمراز کو ایک ہراسمنٹ کے ٹول کے طور استعمال کرے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو ایک عام شہری ہے جو اس تحریک سے جٹ گیا ہے، جو یہ تحریک ہماری ریاست ہمارا حق اس کی نفسیات سے جڑی ہے، اس کی عزت سے جڑی ہے، اس کی آئیڈینٹی سے جڑی ہے، اس کی پہچان اور شناخت سے جڑی ہے، اس کے ملک کے مزاج کے ساتھ جڑی ہے، وہ اس شہری کو ہراساں کر کے خاموش کرنا چاہتے ہیں. دس اماؤنٹس ٹو مزلنگ آف دی وائس، مزلنگ آف اے ڈیموکریٹک وائس. دس اماؤنٹس ٹو forcing us to surrogacy. This amounts to forcing us to be humiliated and feel humiliated, which is intolerable. ناقابل برداشت ہے. مجھے سنویدھان میں سر اٹھا کے چلنے کا حق دیا گیا، مجھے سنویدھان میں ایکتا کا درس دیا گیا ہے، مجھے سنویدھان میں جو حقوق حاصل ہیں، قانون میں جو حقوق حاصل ہیں جس کے لیے یہ ملک پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، میری جماعت، ہماری جماعت، ہمارے سینئر قائدین اور نیشنل لیڈرشپ اور دیش کی جنتا اس کی نندا کرتی ہے.